اچھوں کو برا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا کی جو ڈائنامک بدل رہے ہیں، حالات اور واقعات کریٹ ہو رہے ہیں، سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، وہ بھلی بھانتی آپ میں سے زیادہ واقف ہوں گے، گلوبل جانکاری ہوگی آپ کے پاس۔ آپ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ نیوز کے اوپر آپ کی گہری نگاہیں ہوگی، حالات و واقعات کے اوپر آپ کی عمیق نگاہیں ہوگی، عقابی نگاہیں ہوگی۔ لیکن دوستو، جو حالات اور واقعات کریٹ ہو رہے ہیں، اس کی روشنی کے اندر چند ایک باتیں ایسی نکل آتی ہے کہ واقعی قرب قیامت کا زمانہ آ گیا۔ مولانا خلیل صاحب پہلے یہ کہتے تھے قیامت آ رہی ہے، میں سمجھتا کوئی جانور ہے جو ٹیلے کے پیچھے کھڑا ہے اور آج شام تک آ جائے گا۔ لیکن دوستو، اس وقت جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ احادیث کی روشنی کے اندر بتا رہا ہوں کہ واقعی جو اللہ کے نبی کی پریڈکشن تھی، جو آپ کی پروفیسی تھی، جو آپ کی پیشن گویا تھی، ان احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ واقعی حالات اب نزدیک آ گئے ہیں۔ گلف کنٹری کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں، وہاں کی بزدلی دیکھتے ہیں، شیخ اور شیوخ کی، رئیس الممالک کی، تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ واقعی قرب قیامت کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ملک شام کے لیے دعا کی تھی۔ ملک شام میں یمن بھی ہے، اور یمن کو آپ دیکھ رہے ہو، وہ ایمان کی حرارت کس طریقے سے اس کا اظہار ہو رہا ہے، کس طریقے سے سپر طاقتوں کے ناک کے اندر دم کر رکھا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ کے نبی کی دعائیں تھیں، حدیث کے اندر آتا ہے ملک شام کے لیے اللہ کے نبی نے اسپیشل دعائیں کی تھی۔ تو دوستو، قرب قیامت کا زمانہ تو نزدیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی سندہ نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ہاں، نزول مسیح، ظہور مہدی باقی ہے، اور وہ اب قریب ہے۔ عوام سے تو میری یہ درخواست ہے کہ دوستو، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح شب و روز کا معمول بنا لیں، اور اللہ کے فرضوں کی ادائیگی کے اوپر زور دیں، نماز کے اوپر خصوصاً زور دیں، تقوی اختیار کریں، جھوٹ کم بولیں، پڑوسی کو دغا کم دیں، ناجائز کسی کی پراپرٹی کو کم دبائیں۔ یہ دولتیں، یہ ثروتیں، یہ دھن، یہ پراپرٹیاں تمہاری قبر میں نہیں جائے گی، تمہیں آخرت سے، خدا کی پکڑ سے نہیں چھوڑائے گی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے ڈرو اور زندگی کی ریمینڈی کرو، زندگی کی اصلاح کرو، لائف کو ریفارمر کرو، اصلاح کرو، سدھار لاؤ، تقوی کے ذریعے سے، ورع کے ذریعے سے، زہد کے ذریعے سے۔ مت رکھو اعتماد اکابرین کے اوپر، وہ تو اب پولیٹیشین کے شکار ہو گئے۔ ہاں، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو ہمیشہ کھا جاتی ہے۔ اکابر ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑا کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس لگژری گاڑیاں ہو، جس کی ہائی فائی شخصیت ہو، جو لاکھوں ڈالروں میں کھیلتا ہو، کروڑوں اس کے فالوورز ہو، اور بڑی کرسی کے اوپر بڑے ادارے کا اہتمام سنبھالتا ہو، ہم اس کو اکابر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی تعلیم کو گرہن کرو، لیکن ان کی شخصیت کو مت دیکھو۔ ان کی تعلیم، ان کی شکشا جو قرآن حدیث کے منہج کے اوپر ہو، اس کو گرہن کر لیا کرو، یہاں تک سہمت ہیں۔ لیکن سب پولیٹیشین کے، سب حکمت کے، سب مصلیت کے شکار ہو گئے، انہی کی ریال کھا کھا کر۔ جو قومیں کل پرسوں اکٹھی ہوئی تھی نا، دعا کے اندر کیا فیصلہ ہوا، کیا ججمنٹ ہوا، کیا نرنے کیا، کیا ورڈکٹ لیا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے۔ بڑے بڑے شیخ تھے نا، وہ بھی تو آپ کے اکابرین ہیں نا، ریال وہیں سے آتی ہے نا، اسی کو اکابرین کھا کے اکابرین بنے ہیں نا۔ یہ باتیں آپ کو کڑوی ضرور لگتی ہوگی، آپ کے دل کو مجروح ضرور کرتی ہوگی، آپ کے دل کے اوپر نستر بن کر ضرور چبھتی ہوگی۔ ریئلٹی بیان کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، واستوکتا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن دوستو، مجھے یہ موضوع چھیڑنے کا نہیں تھا۔ دشمنیاں پیدا ہوگی، کرٹیسزم ہوگا،
کہ فلائی آپ یہ باتیں کہاں سے اٹھا رہے ہو، ہم تو خاموش بیٹھے ہیں، یہ خاموشی تمہیں لے کر ڈوبے گی، بزدلی مسلم کی فطرت میں نہیں ہے، احساس کمتری مسلمان کی فطرت میں نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، خالد بن ولید کی زندگی دیکھو، عمر فاروق کی زندگی دیکھو، مولا علی کی زندگی دیکھو، اور وہ حضرت حسین علیہ السلام کے مشن کو یاد کرو، کتنے بڑے ظالم اور جابر یزید جیسی حکومت سے بھیڑ گئے تھے 72 افراد لے کر، وہ تمہاری طرح خاموشی اختیار کرتے تو آج دین محمدی ہم تک نہیں پہنچتا، اور نانا کے دین کو مٹنے نہیں دے رہے تھے، نانا کے دین کو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ اس لیے 72 افراد کو اپنے پورے خاندان کو، پوری فیملی کو ذبح کرا لیا دین برحق کی خاطر۔ اگر اتنی قربانی نہیں دے سکتے تو کم سے کم حق بات تو کہنے کی اللہ نے آپ کو بھی توفیق دے رکھی ہے، آپ کی منہ کے اندر بھی زبان ہے، کم سے کم حق بات تو کہو، لوگوں کو حق تو بتاؤ۔ الحق کو مرن، کڑوا ہے، دشمنیاں پیدا ہوگی، لیکن حق بات کہو۔ یہ جو بھیڑ بنا رکھی ہے نا، یہ کوئی کام کی نہیں ہے۔ وہ بدری 313 جنہوں نے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا تھا، 313 نے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ آج تمہاری آبادی کتنی ہے؟ 1 ارب 90 کروڑ، 57-58 کنٹری تمہارے پاس، کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ کرو گے بھی نہیں، کیونکہ تم خواب غفلت کی نیند سوتے رہے۔ تم کو تو لولی پاپ دے کر سویٹ ڈریم میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ قومیں آگے بڑھ گئی۔ اب کیوں واویلا کرتے ہو؟ اب کیوں جبہ لے کر دوڑیں لگاتے ہو؟ اب کیوں دعا میں اکٹھے ہوتے ہو؟ یہ اکٹھا ہونا تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا، یہ تمہاری پالیسیاں میکر کوئی کام نہیں آئے گی۔ ہاں، جب واپس اللہ کے دین سے جڑو گے، وہی امام حسین کا ایمان تمہارے اندر آئے گا، تو پھر یمن کی طرح اٹھ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، الفاظ بہت کڑوے ہیں، لیکن ریئلٹی یہی ہے، حقیقت یہی ہے، واستوکتا یہی ہے۔ اور عوام سے میری یہی درخواست ہے، اللہ رب کو یاد کرو۔ حالات، واقعات بہت نازک دور کے اندر ہم پرویش کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا نے بہت بڑی پروگریس کی ہے، پروگریس نہیں، دنیا کی تباہی اپنے ہاتھوں سے آئے گی، اور وہ عنقریب ہے۔ آپ بھی دیکھتے رہیں، ہم بھی دیکھتے رہیں، زندہ رہیں گے تو وہ نظارہ دیکھیں گے۔ باقی اللہ کے اوپر اعتماد رکھو، خدا کے حضور میں رو رو کے دعائیں کرو، امت مسلم کا فکر پیدا کرو۔ ذرا برابر بھی اگر آپ کے دل کے کسی کونے کے اندر ایمان کی چنگاری باقی ہے تو امت کی فکر رکھو، خود کا پیٹ تو ڈھور بھی بھر لیتے ہیں۔